ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، لیکن بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی ثنا تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنا فرض پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادی ثنا نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا، جو شخص اس کے سوالوں کا درست جواب دے گا وہ اس سے شادی کرے گا۔ آس پاس کی کئی ریاستوں سے کئی شہزادے آئے مگر ناکام لوٹ گئے۔ اسی ملک میں ایک نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا، اس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد استاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی اور بولے، بیٹا اگر تم ناکام ہو گئے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمانے محل میں چلا گیا۔ مقررہ وقت تک محل لوگوں سے گھچا گھچ بھر گیا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھیں۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے، اور شہزادی ثنا بھی اپنے شہزادی والے تخت پر موجود تھیں۔ سب شہزادی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آخر کار انتظار ختم ہوا اور شہزادی نے بادشاہ سلامت کی اجازت سے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ شہزادی نے اپنی شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم نے کچھ دیر سوچا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فضا میں بلند کر دی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولیں، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی اور دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئیں۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا، اپنی جیب سے قلم نکال کر ہوا میں بلند کر دیا۔ شاباش نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں بلند ہوئی۔ اسی کے ساتھ دربار مبارک ہو کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ شہزادی نے 2 سوالات کیے اور اعظم نے 2 جوابات دیے۔ سوالات کیا تھے، جوابات کیا تھے، اب ہر شخص ان پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک راز تھا۔ لوگ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنی نشست پر بیٹھ گئیں۔ یہ بڑا عجیب و غریب اور دلچسپ سوال تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ اعظم کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کھڑا ہوا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا، مبارک ہو اے نوجوان، شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا۔
ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی ثنا شرماتے ہوئے محل کے اندرونی حصے میں چلی گئیں اور محل مبارک باد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے اور اعظم اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم کو آواز دی، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ تم سے کیا پوچھا گیا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اعظم پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا، کیا تم صرف اللہ کو مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا، میرے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان اٹل ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا، بادشاہ سلامت بولے۔ اور تیسرا جواب، اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتریں اور چڑھ کر تھک کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے پوچھا، میں تھک چکی ہوں لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتایا، وہ ہے دل جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلایا اور گلے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی اس شخص کی بیوی بنے گی جس کے پاس علم کی دولت ہے اور اسے کوئی نہیں چرا سکتا اور نہ کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت اعظم اور شہزادی کی شادی طے کر دی۔ پورا محل خوشی سے جھوم اٹھا۔ لوگ اعظم اور اس کے والد کو مبارکباد دیتے رہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے نیچے اچھا سا کمنٹس کر دیں۔ ہماری کوشش ہوگی ہماری ہر ویڈیو آپ کے معیار کے مطابق ہو۔ شکریہ، خدا حافظ۔